السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سیرت النبی سیریز کو مکمل کر رہے ہیں اور آج اسی سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک، اور ان واقعات کا اور ان باتوں کا تذکرہ چاہ رہا تھا کہ جن میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی تو میرے ساتھ کیسے خوشنما اور اچھے اچھے واقعات رونما ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیسا بابرکت تھا اور کیسے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان کو مبارکباد دیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن نبی آخر زماں وجہ کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ جگہ منور ہو گئی، روشن ہو گئی، نور سے بھر گئی اور خوشبو ہی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انول نال، جو کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائیا کاٹتی ہے، جو بچے کی ناف سے اور والدہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس سے بچے کو خوراک ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے پہلے کی کٹی ہوئی تھی، حالانکہ دوسرے بچوں کی وہ دائی جو ہوتی ہے وہ کاٹتی ہے، تو وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے بھی پہلے سے ہی ہوئے تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو خوشبو اور نور بھی ہر طرف پھیل گیا۔ تو یہ چیز دیکھ کر عبد المطلب بڑے حیران اور بڑے خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا بڑا برکت والا ہے، بڑا رحمتوں والا ہے، بڑی اونچی اور نرالی شان والا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر جو دائیا تھی شفا بنت اسد، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، وہ بھی بڑی حیران ہوئی اور اس کو بڑی خوشگوار سی حیرانگی ہوئی۔ وہ بھی یہ دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کی شان اور عظمت کوئی نرالی ہی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی سائیڈ بدلی اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ آپ نے پورا ایک سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی انگلی، اپنا ہاتھ شہادت کی انگلی اٹھائی اور اس کے ساتھ اوپر کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس اشارے اور اس انگلی کے اوپر کرنے کی طرف سے اس کمرے میں ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور وہ نور اتنا زیادہ اور اتنا تیز تھا کہ میں نے اس نور کے اندر بصرہ اور شام کے محلات دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور، ان کی زندگی نور سے بری ہوئی تھی۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کا وقت تھا کہ میں کمرے میں سوئی گم ہو گئی، میں ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا اپنی طرف۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا چہرہ اطہر میری طرف کیا تو ساری روشنی، سارا نور اس طرف آ گیا، اور اس روشنی اور اس نور میں نے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ دائی تھی، جنہوں نے پرورش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ایک دفعہ حضرت آمنہ کو، ان کی والدہ کو بتاتی ہیں کہ جب میں ان کو اپنے گھر لے گئی تو میرے محلے کی عورتیں ایک دن میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تو اتنی امیر ہو گئی ہے، کیا تو اتنی دولت مند ہو گئی ہے کہ اب تو رات کو بھی دیا نہیں بند کرتی، رات کو بھی تیرے گھر میں دیا جل رہا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان عورتوں کو لیا اپنے ساتھ، اور میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی، جو کہ اس وقت پنگوڑے میں جھولے میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بچہ، یہ برکتوں والا بچہ جب سے میرے گھر آیا ہے، ہم نے تو دیے جلانے ہی چھوڑ دیے، اس کی اتنی روشنی اور اس کا اتنا نور ہے کہ ہمیں دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ نور، یہ روشنی، یہ برکتیں، یہ تھی جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اس دنیا میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں قحط تھا، خشک سالی تھی، تو جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بارشیں ہوئیں، قحط سالی ختم ہو گئی، ہر طرف سر سبزہ، ہریالی، خوشبو، کھیت کھلیان پھیل گئے، اللہ نے برکتیں اور رحمتیں کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، اشارے کے بعد آپ نے جو الفاظ ادا کیے وہ تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، اپنے اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایت میں 2 ربیع الاول آتا ہے۔ ایک بات پر سب لوگ متفق ہیں، تمام روایات میں یہ بات
متصدقہ ہے، تصدیق شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن، جس کو پیر کا دن کہا جاتا ہے، اس دن پیدا ہوئے۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صراحت، کوئی معلومات نہیں دیں۔ تو یہ ہے کہ کچھ روایات میں 2 ربیع الاول کا تذکرہ آتا ہے، کچھ میں 8 کا آتا ہے، کچھ میں 9 کا آتا ہے، کچھ میں 12 کا آتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات مصدقہ ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے، تمام روایات سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا۔ تو اس چیز کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، اور اسی نسبت سے وہ ہر سوموار کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ سال جو تھا وہ 571 عیسوی کا تھا، سوموار کا دن، اور عام الفیل کا سال تھا۔ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابراہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اس نیت کے ساتھ کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا، اس کو مسمار کر دے گا، اور اس نے اپنے علاقے میں ایک عارضی، ایک مصنوعی خانہ کعبہ بنایا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور اس کا طواف کریں۔ تو عام الفیل کے واقعے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا عام الفیل کا واقعہ، کیسے ابرہ آیا، کیوں آیا، اور پھر کس طرح اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔